اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون صلوات حضرات، اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، میں اکثر مجالس میں نوجوانوں سے یہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت مذہبی مطالعے کے لیے ضرور نکالیں۔ ہمارے بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے انسٹاگرام پر شیعہ بک اسٹور کے نام سے ایک سائٹ بنائی ہے، آپ حضرات اس کو سبسکرائب کریں، جس میں تمام دینی کتابیں موجود ہیں۔ مسلسل آپ حضرات سے تحفظ ذکر کے عنوان پر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سورہ ہجر کی جس آیت کی تلاوت کا شرف روزانہ حاصل کر رہا ہوں، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے، اس کا تحفظ کرنے والے۔ عزیزوں، کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ مولانا فرمان علی صاحب قبلہ، جنہوں نے قرآن مجید کا مقبول ترین ترجمہ کیا ہے اور وہ ترجمہ تمام مومنین کے گھروں میں موجود ہے، اس میں انہوں نے سورہ ہجر میں جہاں پر یہ آیت موجود ہے، اس کے حاشیے پر یہ تحریر کیا ہے کہ اس آیت میں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، لیکن بعض علماء نے تحریر کیا ہے کہ ذکر سے مراد ذات رسول ہے۔ اگر دامن وقت پر گنجائش ہوتی، حالات بہتر ہوتے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ترجموں میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے، اس لیے
کہ حقیقت قرآن ذات محمدیہ کا نام ہے. ایک صلوات علی محمد. تو بہرحال اگر مراد پیغمبر کو لیا جائے تو اس آیت کا ترجمہ اس انداز سے ہوگا کہ ہم ہی ہیں اس محمد کے نازل کرنے والے، اور ہم ہی ہیں ان کی حفاظت کرنے والے. کل کی مجلس کو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ دنیا کے تمام مسلمان عید میلاد النبی مناتے ہیں. میلاد پڑھنے والے ہوتے ہیں جو میلاد خواں بھی کہلاتے ہیں. میلاد کے سلسلے کی کتابیں بھی بازار میں ملتی ہیں. میلاد کا مطلب ہوتا ہے ان حالات کو بیان کرنا، ان واقعات کو بیان کرنا جو پیغمبر کے دنیا میں آتے وقت رونما ہوئے تھے. کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا میلاد جو پڑھا وہ جناب فاطمہ بنت اسد نے پڑھا. کس طرح سے کہا؟ جناب فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب کے پاس آ کے یہ بیان کیا کہ میں نے وقت آمد پیغمبر کیا حالات مشاہدہ کیے، اور جب انہوں نے وہ ساری کیفیتیں، وہ سارے معجزات، وہ سارے فضائل بیان کیے تو جناب ابو طالب نے داد کے ساتھ ساتھ دعا بھی دی کہ آج سے 30 سال کے بعد اللہ آپ کو بھی ایک ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا. عزیزوں، مورخین نے لکھا، خاص طور سے سیرت نگاروں نے تحریر کیا، اور ہمارے علماء نے شدت کے ساتھ تحریر کیا، جس میں شیخ صدوق علیہ رحمہ بھی شامل ہیں. انہوں نے تحریر کیا کہ جب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تو آسمان سے ملائکہ کا نزول ہوا، فرشتے کثرت سے زمین پر نازل ہوئے. انتہا یہ ہے کہ مسجد الحرام فرشتوں سے چھلکنے لگی. فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، پیغمبر پر صلوات پڑھ رہے تھے، اظہار مسرت کر رہے تھے. ہر جگہ فرشتے موجود تھے اور پیغمبر کے گھر والوں کی خدمت میں تہنیت پیش کر رہے تھے، مبارکباد پیش کر رہے تھے. انہوں نے لکھا کہ فرشتے تو خوش تھے، لیکن ابلیس یہ منظر دیکھ کے بہت پریشان ہوا کہ زمین فرشتوں سے بھر گئی. ظاہر سی بات ہے کہ فرشتوں کو دیکھ کر ابلیس نہ پریشان ہوگا تو کون پریشان ہوگا؟ کہ شیطان پہلے مسجد الحرام کے قریب آیا، لیکن جبرائیل نے اسے مسجد الحرام میں داخل نہ ہونے دیا. پھر وہ غار حرا کی طرف گیا کہ غار حرا میں داخل ہو جائے. جبرائیل نے وہاں پہنچ کے اس کو بھگایا. پھر مسجد الحرام کی طرف آیا تو اس نے جبرائیل سے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ آج ایسے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں؟ یہ کنگورے قیصر کے کیوں گر گئے؟ یہ آتش کدہ فارس کیوں گل ہو گیا؟ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ آج اللہ نے اپنے آخری نبی کو دنیا میں بھیجا ہے، اور ان کے آنے کی وجہ سے یہ معجزات، یہ حالات رونما ہو رہے ہیں. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. تو ابلیس نے جبرائیل سے پوچھا کہ آج جو شخصیت دنیا میں آئی ہے کیا اس میں میرا بھی کچھ حصہ ہوگا؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اس میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. اس نبی میں، اس کی نبوت میں، اس کی رسالت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، تیرا کوئی شیئر نہیں ہے. تو ابلیس نے کہا کہ اچھا، تو ان کی امت میں میرا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جبرائیل نے کہا کہ ہاں، ان کی امت میں تیرا حصہ ہوگا. تو جبرائیل یہ کہتا ہوا بھاگا کہ پھر میں اس بات پر راضی ہوا. ایک صلوات پڑھے ہمارے محمد و آل محمد. دیکھیے، آپ نے شاید کچھ غور نہ فرمایا، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کی آمد کے روز یہ بات طے ہو گئی کہ رسالت میں، نبوت میں، سمجھ رہے ہیں آپ، ابلیس کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن محمد کی امت میں ابلیس کا حصہ موجود ہے. اور الحمدللہ ابلیس کا حصہ مختلف شکلوں میں آپ ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں. ایک جملہ کہہ کے میں بات کو آگے بڑھا دوں، آپ نہ محسوس کریں گے تو کون محسوس کرے گا کہ رسالت و نبوت میں ابلیس کا حصہ نہیں ہے. اب اگر پیغمبر کے بعد کوئی ممبر پر بیٹھ کر، دیکھتا ہوں کیسے آپ سنتے ہیں، اب اگر پیغمبر کے بعد کوئی ممبر پر بیٹھ کر علل اعلان یہ کہے کہ کبھی کبھی مجھ پر ابلیس مسلط ہو جاتا ہے،
کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو ماننا پڑے گا کہ یہ رسالت کا حصہ نہیں ہے، امت کا حصہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہ ماننا پڑے گا کہ اب ان کا رسالت سے یا نبوت سے یا محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پیغمبر کون ہے؟ کہ پیغمبر ہیں ذکر۔ تو اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کیا اس ذکر کے بعد بھی کسی کو ذکر کہا جا سکتا ہے؟ سنیے عزیزوں، کتاب کا نام ہے اصول کافی۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، کتاب کا نام ہے اصول کافی۔ یہ اصول کافی کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اصول کافی وہ کتاب ہے کہ جو ہمارے مراجع کرام ہیں جن کی آپ تقلید کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام مراجع جو استنباط کرتے ہیں، تو اس پہ سب سے پہلی کتاب جس سے حدیثوں کو اخذ کیا جاتا ہے اس کا نام ہے اصول کافی۔ اصول کافی میں تحریر ہے کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، کہ سن رہے ہیں آپ، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، بہت دور تک یہ مجلس سنی جا رہی ہے۔ بہرحال جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ جو لوگ آن لائن مجلس سن رہے ہیں، جہاں جہاں بھی مجلس سن رہے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ میں کوئی معمولی بات نہیں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے 8ویں امام سے کسی نے پوچھا کہ سرکار یہ فرمائیں کہ یہ جو سورہ عنکبوت کی آیت ہے، کہ سورہ کی سورہ عنکبوت، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، مکڑی والا سورہ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت موجود ہے۔ چونکہ اس سورہ میں اللہ نے مکڑی اور اس کے جالے کا تذکرہ کیا ہے، لہذا اس سورہ کو سورہ عنکبوت کہا جاتا ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ سورہ عنکبوت کی جو یہ آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آقا اس آیت میں، میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ بچوں کی سمجھ میں بھی آ جائے کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک نماز انسان کو فحش سے یعنی بے غیرتی سے، بے حیائی سے اور منکر سے یعنی گناہوں سے بچانے والی ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر اس نماز سے افضل نہیں ہے بلکہ اللہ کا ذکر اکبر ہے۔ میرے خیال میں آپ حضرات نے باقاعدہ ملاحظہ نہ فرمایا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اکبر ہے، افضل نہیں ہے بلکہ اللہ کا ذکر اکبر ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہے اکبر۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا آپ کے 8ویں امام سے کہ قبلہ آپ فرمائیں کہ اس آیت میں صلاۃ ہماری سمجھ میں آ گئی کہ صلاۃ کیا ہے، ہماری سمجھ میں فحش آ گیا، ہماری سمجھ میں منکر آ گیا، لیکن یہ ذکر اللہ اکبر کون ہے؟ یہ ذکر اللہ اکبر کون ہے؟ اب آپ میری طرف متوجہ رہیں تو آپ کے 8ویں امام نے، دیکھیں اتنی دیر سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، آپ سمجھ رہے ہیں، پہلی محرم سے مجلسیں جاری ہیں، یہی تو بتا رہا ہوں نا، انا کا مطلب ہوتا ہے میں، نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ آپ کے 8ویں امام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ نحنو ذکر اللہ۔ کیا سنا آپ نے؟ نحنو ذکر اللہ و نحنو اکبر، ہم ہی ذکر اللہ ہیں اور ہم ہی اکبر ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر، ہم ہی ذکر اللہ ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد پر، ہم ہی ذکر اللہ ہیں اور ہم ہی اکبر ہیں، یعنی ذکر اللہ بھی ہم ہیں اور اکبر بھی ہم ہیں، ذکر اللہ بھی ہم ہیں اور اکبر بھی ہم ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ آل محمد ہیں، کہ یہی ذکر اللہ ہیں، سن رہے ہیں آپ، یہی ذکر اللہ ہیں اور یہی اکبر ہیں، یعنی جیسے پیغمبر ذکر ہیں ایسے ہی مولا علی ذکر ہیں، ایسے ہی امام حسن ذکر ہیں، ایسے ہی امام حسین ذکر ہیں، ایسے ہی امام زین العابدین ذکر ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی رسول کے لیے نہیں، کسی بھی امام کی آمد پر یہ آیت پڑھی جا سکتی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، کسی بھی امام، اس لیے کہ یہ سب کے سب کون ہیں؟ کہ یہ سب کے سب ذکر اللہ ہیں، کہ نحنو ذکر اللہ و نحنو اکبر۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہی ذکر اللہ ہے اور یہی اکبر بھی ہے، تو ذکر اللہ بھی یہی ہے، اکبر بھی یہی ہے۔ اب مولا علی بھی اکبر ہیں، امام حسن بھی اکبر ہیں، امام حسین بھی اکبر ہیں، امام زین العابدین بھی اکبر ہیں۔ ارے آپ کہاں پہنچ گئے؟ میں کیا آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں، یہ سب کے سب اکبر ہیں۔ میں کہوں گا کیا انتقام لیا ہے اللہ نے کہ اگر تم اذان و اقامت میں علی کا نام نہ لوگے تب بھی ہم تم سے کہلوا لیں گے اللہ اکبر۔
ایک صلوات برابر محمد وآل محمد. کم سے کم اس انداز سے تو تمہیں نام لینا ہی پڑے گا. تو نحنو ذکر اللہ، نحنو ذکر اللہ، ہم ہیں ذکر اللہ، ہم ہیں ذکر اللہ. وَنَحْنُ اکبر، اور ہم ہیں اکبر. بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام ہیں، مامو رشید ہے. مامو رشید نے کہا عید کا روز ہے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج عید کی نماز آپ پڑھا دیں. امام نے فرمایا کہ ہم سے نہ پڑھوا تو بہتر ہے. کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا دیں. امام نے کہا ٹھیک ہے. عید کا روز عیدگاہ جانے کے لیے امام اپنے گھر سے نکلے. تاریخ میں سارے حالات موجود ہیں. امامے کا ایک سرا کھولے ہوئے، اس کو تحت الحنک کیے ہوئے. تحت الحنک کا مطلب ہوتا ہے امامے کا ایک سرا کھول دیا جائے اور اس کو اس طرح سے کندھے کے اوپر ڈال دیا جائے. اس کو کہتے ہیں تحت الحنک کرنا. امام اس طرح سے نکلے، پا برہنا، گھر سے باہر نکلے. جیسے ہی گھر سے باہر نکلے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہ اکبر. دیکھیں پورا واقعہ نہیں عرض کرنا ہے، چند قدم اور چلے، پھر کہا اللہ اکبر. عیدگاہ کے قریب پہنچے، پھر کہا اللہ اکبر. لوگوں نے محسوس کیا کہ جیسے ہی انہوں نے اللہ اکبر کہا، زمین کے ذرے ذرے سے اللہ اکبر کی آواز آئی. کائنات پہ نہ معلوم کتنے لوگ کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن جب امام ہشتم نے اللہ اکبر کہا تو لوگوں نے محسوس کیا کہ زمین کے ذرے ذرے سے اللہ اکبر کی آواز آئی. کلیجہ نکال کے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. ارے بھیا یہ اللہ اکبر کی آواز اس لیے آئی کہ ساری کائنات کا اللہ اکبر کہنا اور ہے، اور جو خود ذکر اللہ الاکبر ہو اس کا اکبر. ایک صلوات برابر محمد وآل محمد. مامو رشید کے سپاہیوں نے جا کے مامو رشید کو خبر دی کہ یہ تو بالکل ویسے جا رہے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے لیے جاتے تھے. اگر آج انہوں نے نماز پڑھا دی تو تیرا تخت و تاج محفوظ نہ رہے گا. تو اس نے کسی کو بھیجا اور وہ آیا. آنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ زحمت نہ فرمائیں، آپ زحمت نہ فرمائیں. جو ہر سال نماز پڑھاتا تھا وہی نماز پڑھا دے گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزوں، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. امام وہیں سے اپنے گھر واپس آ گئے. کچھ غور بھی کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ امام وہیں سے اپنے گھر واپس آ گئے. عید کا دن ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. امام وہیں سے اپنے گھر واپس آ گئے. میں ایک بات کہوں آپ کی خدمت میں، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نماز نہ پڑھیے، یہ کہا گیا کہ نماز نہ پڑھائیے. نماز وہی پڑھائے گا جو ہر سال پڑھاتا تھا. لیکن امام اپنے گھر واپس آ گئے. امام نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں نماز نہیں پڑھاؤں گا لیکن کم سے کم اسی کے پیچھے پڑھ لوں. آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا بھائی؟ ایک صلوات برابر محمد وآل محمد. سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے 8ویں امام نے یہ بھی بتایا کہ نماز پڑھانے کا مستحق بھی وہی ہے جو ولایت امیر المومنین کا قائل ہو، ہر آدمی نہیں. بس عزیزو میں بات کو تمام کر رہا ہوں. تو یہ وہ ہیں کہ جو ذکر اللہ ہے، خالی قرآن کی آیت نہیں بلکہ حدیث جو بتا رہی ہے کہ یہ ذکر اللہ ہے. خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، زینت دو اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے. لِأَنَّ ذِكْرَهُ ذکری، اس لیے کہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے. وَذِكْرِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. دیکھیں یہاں بھی ذکر اللہ کا لفظ آیا، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کا ذکر ہی حقیقت میں ذکر اللہ ہے. ان کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. اب میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزوں، دیکھیں زمانہ جیسا ہے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. کتابوں میں جو امام کے آنے کی علامات بیان ہوئی ہیں، علامات ظہور، اس میں بہت سی علامتیں اس وقت بھی ظاہر ہیں، اس وقت بھی ظاہر ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بات کو آپ محسوس کریں گے. آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانہ میں اموات بہت ہوں گی. فرمایا سرخ اموات بھی ہوں گی اور سفید اموات بھی ہوں گی. کہا مولا سرخ اموات کیا ہیں اور سفید اموات کیا ہیں؟
تو امام نے فرمایا سرخ اموات سے مراد ہے قتل اور غارت گری، کہ جہاں لوگ تلوار سے مارے جائیں گے، میرے خیال میں یہ بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور کہا کہ سفید اموات سے مراد طاعون ہے، یعنی بلائیں ہیں جن سے بہت زیادہ اموات ہوں گے۔ میں کوئی فیصلہ کن بات آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا ہوں، صرف امام کی ایک حدیث آپ کے حوالے کی۔ خدا سے دعا کیجئے کہ خداوند عالم جلد از جلد منتقم خون حسین ہمارے امام کا ظہور فرمائے اور تمام کے تمام ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ سنیے قبلہ، جہاں اور بہت سی علامتیں بیان ہوئی، میں نے اس سے سوچا تھا کہ بہت سی چیزیں آپ کی خدمت پہ عرض کروں، حالانکہ یہ بھی میں عرض کروں کہ جو علامتیں بیان ہوئی ہیں جن کو آپ اکثر علماء سے، ذاکرین سے، خطباء سے سنتے رہتے ہیں، تو یہ بات آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آپ سنتے ہیں آخر زمانہ، تو آخر زمانہ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں زمانہ جو ہے وہ امام سے ہوتا ہے۔ اللہ جانے آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا، میں کیا عرض کروں، زمانہ جو ہے وہ امام سے ہوتا ہے، تو آخر زمانہ کا مطلب ہے آخری امام کا زمانہ۔ میرے خیال میں بات آپ کو واضح ہوئی یا نہیں ہوئی مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ انشاءاللہ محسوس ضرور کریں گے کہ آخری امام کا زمانہ یہی ہے، آخر زمانہ، یعنی جب سے ہمارے آخری امام کی امامت کا آغاز ہوا ہے تب سے لے کے قیامت تک کا زمانہ جو ہے وہ آخر زمانہ کہلائے گا۔ اس لیے کہ علامات ظہور میں جہاں بہت سی چیزیں ہیں، وہیں علامات ظہور میں یہ بھی ہے کہ بنی امیہ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئے، ایک عرصہ گزر گیا، سمجھ رہے ہیں، صدیاں گزر گئیں، لیکن علامات ظہور میں وہ بھی ہے۔ کچھ علامتیں جو ہیں وہ حتمی بیان کی گئی ہیں، مثلا ندائے آسمانی، آسمان سے ندا کا آنا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بہرحال بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اس وقت صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ آپ کے قائم کا ظہور کب ہوگا؟ دیکھیں یہ بات آپ کے مطلب کی ہے کہ آپ کے قائم کا ظہور کب ہوگا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ ان کا ظہور اس وقت ہوگا، ہو سکتا ہے آپ پہلی بار سن رہے ہو جو بات میں عرض کر رہا ہوں، مولا نے فرمایا کہ ان کا ظہور اس وقت ہوگا کہ جب لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ اب ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں ہے۔ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ ایک زمانہ ایسا آئے گا، امام فرما رہے ہیں، مولا علی فرما رہے ہیں، جب لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ اب ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس تھوڑے سے جو لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی پوچھ رہا ہوں، اور جو دور دور لوگ مجلس سن رہے ہیں ان سے بھی سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے کون کہنے لگے گا؟ کون کہنے لگے گا کہ اب ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں ہے تو ظہور ہوگا؟ یہ غیروں کی بات نہیں ہو رہی، یہ سقیفہ پرستوں کی بات نہیں ہو رہی، میں سوچ سمجھ کے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اللہ جانے آپ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ تو وہ ہیں جنہوں نے رسول کے سامنے ہی کہہ دیا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، وہ تو الگ ہو گئے، وہ تو پہلے ہی کہہ چکے کہ ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ظہور کی علامت بیان ہوئی ہے کہ لوگ کہنے لگیں گے کہ اب ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں ہے، وہ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو پیدا اس دین پر ہوں گے، سمجھ رہے ہیں آپ، پیدا کسی شیعہ کے گھر میں ہوں گے، لیکن وہ یہ کہیں گے کسی نہ کسی صورت میں کہ اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اس طرح کے لوگ سامنے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اب ممبر سے کچھ اور پڑھا جائے، اب فضائل کی ضرورت نہیں ہے، اب خیبر کی ضرورت نہیں ہے، اب خندق کی ضرورت نہیں ہے، اب حدیث قضا کی ضرورت نہیں ہے، اب بی بی کی کہانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد کو لوگ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، نعرہ صلوات۔ بس قبلہ میں نے بات کو تمام کیا، تو امام کی جو آمد بیان ہوئی ہے اس میں ایک خاص بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو امام کو
یہ کیسے اطلاع ہوگی کہ اب آپ کو ظہور فرمانا ہے؟ ہمارے سارے علماء نے تحریر کیا کہ امام کے سامنے ایک علم نصب ہے، ایک علم نصب ہے جس کا پھریرا صدیوں سے لپٹا ہوا ہے۔ میرے خیال میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کون سا علم، کہ وہ علم امام کے سامنے نصب ہے۔ جب اس کا پھریرا اپنے آپ کھل جائے گا تو یہ علامت ہوگی امام کے لیے کہ بسم اللہ آپ ظہور فرمائیں۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ وہ علم امام سے گفتگو کرے گا، یعنی وہ علم امام سے گفتگو کرے گا کہ قبلہ آپ انتقام خون حسین کے لیے آگے بڑھیے۔ اور جب امام جہاد فرمائیں گے تو عالم یہ ہوگا کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی، ایک ہاتھ میں علم ہوگا۔ یہ علم امام کے ہاتھ میں کیوں ہوگا؟ کس لیے امام علم لے کے آئیں گے؟ ٹھیک ہے تلوار لے کے آئیں گے، لیکن یہ علم کیوں لے کے آئیں گے؟ کہ یہ علم اس لیے لے کے آئیں گے کہ ایک علمدار کے دل کی تمنا دل میں رہ گئی کہ ہم تلوار نہ چلا سکیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین، دل رو رہا ہے۔ عزیزوں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنی قلبی کیفیت آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ میں ہاتھ جوڑ کر مومنین سے، آقا حسین کے عزاداروں سے گزارش کروں گا کہ ایک دن اور رہ گیا ہے، وہ آن لائن مجلس سنیں، آن لائن مجلس سنیں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ مجبوری کی عالم میں جو کچھ ممکن ہو پا رہا ہے اس میں بھی کوئی رکھنا پیدا ہو، لہذا ایسا کوئی کام جذبات میں نہ کریں۔ میں آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں، اس وقت دل کا کیا عالم ہے میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے تمام مومنین سے، تمام عزاداروں سے، آپ کو مولا عباس کا واسطہ، جس طرح سے حضرت عباس نے کربلا کے میدان میں صبر و ضبط کیا، ضبط حکم عشق تھا، دل تابع احکام تھا، ورنہ یہ تختے الٹ دینا بھی کوئی کام تھا۔ قابو رکھیے اپنے جذبات پر، اور میں پھر عرض کروں گا کہ گفتگو کرنے والے گفتگو کریں گے، کوشش کرنے والے کوشش کریں گے۔ ہم اور آپ، میں نے 1-1.5 مہینہ پہلے یہ بات کہی تھی کہ دعا کریں، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ اپنے گھر کے عزا خانے میں تازیوں کے دفن ہونے کے لیے دعا کریں۔ عزیزوں اس بارگاہ میں درخواست لگائیے جہاں کوئی کمی نہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، ادھر سے عطا میں کمی نہیں ہوتی۔ رو رو کے دعا کریں جیسے بالکل اپنے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی آپسی انتشار میں مبتلا ہوں۔ ایک دوسرے پر بھروسہ رکھیے، دعا کیجئے بارگاہ اہل بیت میں۔ اور پھر آج 8ویں محرم ہے، آج ہمارے گھروں میں حضرت عباس کی حاضری ہوگی۔ حاضری چکھتے وقت صرف یہ دعا کیجئے گا، مولا عباس ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف حسین کی عزاداری چاہیے۔ عزیزوں ہماری زبان کی طاقت جاتی رہے، گویائی جاتی رہے، اگر ہم یہ کہیں نہیں، خالی سوچ بھی لیں کہ ہم عزاداری کو زندہ رکھنے والے نہیں۔ عزیزوں ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا؟ 1400 سال سے اس عزاداری نے ہم کو زندہ رکھا۔ یہ امام حسین کی عزاداری ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا، جس کی وجہ سے آج تک یہ قوم عزت کے ساتھ جی رہی۔ بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے۔ عباس
نام کافی ہے رونے کے لیے. اور پھر آج تو 8ویں محرم ہے. آج ہر گھر میں حضرت عباس کا علم سج جائے گا. علی کی تمنا عباس، زینب کا آسرا عباس، سکینہ کی آس عباس، ہمارے دل کی قوت عباس. سنیے عزیزوں، جنگ صفین 11 برس کا سن میرے آقا کا، تلوار چلائی، چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے، لشکر سے آواز آ رہی، یا علی ابھی تو آپ کہتے تھے میں جا رہا ہوں کسی اور کو بھیجتا ہوں، آپ خود چہرے پر نقاب ڈال کے چلے آئے. مولا کائنات کے خیمے کا پردہ اٹھا، علی خیمے سے باہر نکلے، لوگوں نے دیکھا یہ کیا بات، یہ بھی علی وہ بھی علی. قریب آئے، چہرے سے نقاب الٹی، ہادہ قمر بنی ہاشم، یہ ہے بنی ہاشم کا چاند. پشت پر ہاتھ رکھا، عباس کو لے کر خیمے میں پہنچے، اپنے ہاتھوں سے سر سے خود کو اتار کے الگ رکھا، زرہ کو علیحدہ کیا، کمر سے تلوار کو علی نے کھولا، آگے بڑھ کر باپ نے بیٹے کی پیشانی چومی، اور اس کے بعد کہا میرے لال کوئی خواہش، کوئی تمنا آپ بتائیے، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو میدان میں تلوار چلا کے آ رہا ہو اس سے پوچھا جائے کوئی تمنا تو کیا مانگے. کہا بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا. پانی سب موجود تھے، علی جس سے کہتے وہ آقا عباس کے لیے پانی لے آتا، مگر قمبر سے نہیں کہا، عمار سے نہیں کہا، محمد حنفیہ سے نہیں کہا، امام حسن یا امام حسین سے نہیں کہا کہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے پانی لے آؤ، بلکہ علی خود گئے، ایک کودے میں پانی لے کے آئے، حضرت عباس سے ہاتھ آگے بڑھایا کہ پانی پئیں. رک جاؤ بیٹا، آج میرے ہاتھوں سے پانی پی لو. اللہ اکبر، میرے ہاتھوں سے. گیارہ سال کے بچے کو کوئی اپنے ہاتھ سے پانی نہیں پلاتا، لیکن یہ محبت امیر المومنین کی بیٹا اس وقت میرے ہاتھوں سے پانی پی لو. میں ہاتھ جوڑوں گا، یا علی مبارک، یا علی بہت بہت مبارک ہو، آپ کا بیٹا میدان میں تلوار چلا کے آیا، پانی مانگا. یا علی آپ کے پاس پانی تھا نا، آپ نے اپنے بیٹے کو پانی دے دیا. ارے کربلا میں جب علی اکبر آگے کہیں گے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، جو لوگ ایک بہت بڑا مجمع جو آن لائن مجلس سن رہا ہے ان سے میں گزارش کروں گا، میں مصائب پڑھ رہا ہوں، کمنٹ نہ کریں، موبائل سامنے رکھیں، روئیں، پرسہ دیں، پرسہ دینے کا وقت. حضرت عباس نے پانی پی لیا. اب جب پانی پی کے سر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ بابا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے. اے بابا کیا تلوار چلانے میں کوئی کمی رہ گئی؟ اے بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بیٹا کمی کیسی؟ کہا بابا پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بیٹا رو اس لیے رہا ہوں کہ اس وقت تم نے پانی مانگا، میں نے تمہیں پانی پلا دیا. کربلا میں تمہارے سامنے پانی آئے گا مگر تم پیاسے مارے جاؤ گے.
کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ بس کل ایک مجلس اور رو لیجیے عزیزوں۔ کربلا کا میدان، آقا عباس دریا پہ قبضہ، چلو میں پانی لیا، دیکھو پانی میرے قبضے میں ہے، گویا بتا رہے تھے پی سکتا ہوں پانی، لیکن کیسے پی لیں، سکینہ پیاسی ہیں، آقا حسین پیاسے ہیں، شہزادی زینب پیاسی ہیں، ایک پانی مشک کو بھرا، عباس پانی لے کے چلے، خدا لعنت کرے، ملعون عمر سعد نے پکار کا کہا دیکھو حسین کے خیموں تک ایک قطرہ پانی نہ پہنچ نہ پائے، ورنہ کوئی ان سے جنگ نہ کر پائے گا۔ عزیزوں تیر اندازی شروع ہو گئی، تیر چلنے لگے، تیر چلنے لگے۔ جناب تصور حسین زیدی فرماتے ہیں تیر اتنے کھائے ہیں، عجب شعر ہے قسم خدا کی، جب یاد کیجئے گا روئیے گا، تیر اتنے کھائے ہیں تشنگی نے چہرے پر دیکھ لے جو آئینہ چور چور ہو جائے۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، خدا لعنت کرے حکیم بن طفیل ملعون پر، دائیں ہاتھ پہ وار کیا، عباس کا دائنا ہاتھ قلم ہوا، بائیں ہاتھ پہ وار ہوا، بائیں ہاتھ قلم ہوا۔ اب سنیں گے ہاتھوں کے قلم ہونے کے بعد ایک تیر ہرملانے چلایا تو عباس کی آنکھ میں آ کے لگا، ایک دوسرا تیر مشک سکینہ پہ لگا، گھوڑے کو موڑ دیا، اس لیے کہ مشک کا پانی بہ گیا۔ عزیزوں اب چاروں طرف سے دشمن ٹوٹ پڑے، کسی نے سر پر گھوڑ سے وار کیا، عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے، آوازی آقا، الان انکسر ظہری، اے بھیا تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب سنے گے آپ، علی اکبر حسین کی کمر سنبھالے ہوئے حسین عباس کی طرف بڑھے، راستے میں عباس کے ہاتھ ملے، اٹھا کے عباس کے ہاتھ اپنی ابا کے دامن میں سمیٹے، قریب پہنچے، سر اٹھا کے زانو پر رکھا، بس مجلس تمام، سر اٹھا کے زانو پر رکھا۔ بھیا عباس کوئی آخری خواہش ہے میرے بھیا؟ کہا آقا آخری خواہش یہ ہے کہ جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، آقا چاہتا ہی ہوں کہ جاتے جاتے آپ کا چہرہ دیکھ کے جاؤں۔ کہا بھیا زیارت کیوں نہیں کرتے، میں تو سامنے ہوں۔ کہا آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ پہ خون ہے۔ اپنے ہاتھ سے آقا حسین نے تیر نکالا، ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا، بھیا میں تمہارے سامنے ہوں۔ دیکھا امام حسین علیہ السلام کو، کہا آقا کوئی آخری حکم آپ کا ہو تو بتائیے۔ اے بھیا تم جب سے دنیا میں آئے کبھی مجھے بھائی کہہ کے نہ پکارا، ایک بار مجھے بھائی کہہ کے پکارو۔ آواز دی بھیا حسین، خدا حافظ۔ میں کہوں گا اے آقا عباس، آپ کی مصیبتوں کی کوئی انتہا تو نہیں ہے، لیکن آنکھ میں تیر لگا، دوسری آنکھ میں زخم تھا، کم سے کم چاہنے والا بھائی آ گیا، اپنے ہاتھوں سے تیر نکال دیا، خون کو صاف کر دیا۔ لیکن جب آپ کا یہی بھیا زخموں سے چور چور ہو کے زمین پہ آئے گا، بدن تیروں سے چھلنی ہوگا، تو کوئی تیر نکالنے والا نہ ہوگا۔ ایک بیٹا بہن کے کانوں میں آواز آ رہی ہوگی، 1900 ہے زخم